ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ ابھی چونکہ آج کا دن جمعہ المبارک جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن ایسے بھی وعظ و نصیحت اور خطبے کا دن ہوتا ہے۔ ایک جمعے کا خطبہ ہو چکا، وعظ و نصیحت کی محفل جو ہے وہ ختم ہو چکی، اور اس چیز کی کوئی بہت زیادہ ضرورت تھی نہیں کہ مزید لوگوں کو وعظ و نصیحت کیا جائے، لیکن چونکہ ایک موقع ہے تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے، چونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے بندوں کو یاد دہانی کراتے رہیے، کیونکہ یاد دہانی مومنین کے لیے بہت نفع بخش ہوا کرتی ہے۔ تو اسی آیت کریمہ کے پیش نظر، یاد دہانی کے پیش نظر آپ کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا، صریح طور پر تو نہیں لیکن عمومی طور پر، خصوصی طور پر نہیں، حالات حاضرہ کے تعلق سے۔ ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی قرآن کریم کی، جس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، کہ بے شک ہم مدد کریں گے۔ کن کی مدد کریں گے؟ اپنے رسولوں کی ہم مدد کریں گے۔ اور کن کی مدد کریں گے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا، کہ جو لوگ ایمان لائے۔ اور یہ مدد جو اللہ کی جانب سے حاصل ہوگی رسولوں کو، مومنین کو، تو یہ مدد کہاں حاصل ہوگی؟ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، دنیا کی زندگی میں بھی مومنین کو اور رسولوں کو اور رسول کے جو متبعین ہیں ان کو اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ اور اس دن، جس دن گواہیاں پیش کی جائیں گی، یعنی قیامت کا دن، اس دن بھی، آخرت کے دن بھی، قیامت کے دن بھی اللہ کی مدد ہوگی، اور دنیا میں بھی اللہ کی مدد ہوگی، کیونکہ بندہ مومن اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی، ایک سیکنڈ بھی، سیکنڈ کا بھی جو سب سے کم ترین، قلیل ترین وقفہ ہو سکتا ہے، اس میں بھی اللہ کی مدد کے بغیر وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر انسان نیکیاں کرتا ہے اللہ ہی کی مدد سے، اگر برائیوں سے بچتا ہے تو اللہ ہی کی مدد سے۔ گویا کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ کی مدد تو مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہی ہے، شامل حال ہے۔ جب مؤذن اذان کی کلمات پکارتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو جواب میں ہم کیا کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ بڑا عظیم الشان کلمہ ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کو بطور ذکر کے بھی آدمی اس کو حفظ جاں بنا لے، اس کو پڑھتا رہے، کہ اس کی بہت فوائد ہیں۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس کا خلاصہ کیا ہے اس کلمے کا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی نہ میرے اندر نیکیاں کرنے کی طاقت ہے، نہ میرے اندر برائیوں سے بچنے کی طاقت ہے، مگر ایک اللہ تیری ہی مدد سے۔ مؤذن بلا رہا ہے تیری مدد شامل حال ہوگی تو میں ان دنیاوی بکھیروں کو چھوڑ کر تیرے گھر کی طرف جاؤں گا۔ تیری اگر مدد نہ ہوئی تو میں جا نہیں سکتا، اور جب تک تیری مدد نہیں ہوگی تو ان چیزوں کو ترک کر کے تیری عبادت کی طرف میں جا سکتا ہوں اور نہ کوئی نیکی کر سکتا ہوں۔ تو سب جگہ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ لیکن ظاہراً بندہ مومن جب کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے، کاروبار میں خسارہ ہو جائے، پڑھنے لکھنے کے باوجود، امتحانات پاس کرنے کے باوجود کوئی فائدے کی نوکری نہ ملے، گھر میں مختلف قسم کے آپسی کچھ تنازعات ہوں،
یا پھر جو ہماری اجتماعی زندگی ہے، معاشرتی زندگی ہے، اس میں اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی آ جائے، چاہے وہ ملی سطح پر ہو، قومی سطح پر ہو، یا یہ کہ اجتماعی سطح پر ہو، تو ہم بسا اوقات پریشان ہو جاتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں اس طریقے سے ہمیں بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، اور ہم میں سے ہر مسلمان کو کہیں نہ کہیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کی مدد آنی چاہیے، آ نہیں رہی۔ اعتراض لوگ کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سوال کرتے ہیں، تو سوال اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں آ رہی، تو یہ سوال کیا جاتا ہے تو سوال کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو ہے جو علماء محدثین نے بیان کیا، وہ یہ ہے اعتراض کا پہلو، اور ایک ہوتا ہے احتساب کا پہلو۔ آدمی سوال کرتا ہے تو گویا اللہ رب العزت پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نہیں دیکھ رہا کہ ہم مسلمان جو ہیں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، پس رہے ہیں، ہر تیسرا فرد، ہر ایرا بیرا مکتوب خیرہ ہمیں ڈرا رہا ہے، ہمیں پریشان کر رہا ہے، کہ اللہ کو دیکھ نہیں رہا، اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا۔ یہاں تک کہ بعض لوگ تو یہ بھی کہہ بیٹھتے ہیں کہ کیا میں ہی ملا تھا، کیا ہمارا ہی گھرانہ ملا تھا کہ ہمارے اوپر یہ ستم ٹوٹ پڑی، یہ جو ہے مشکلات پڑی، یہ ستم ٹوٹ پڑا، کیا ہم ہی ملے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اور نہ ملا؟ تو یہ جو سوال ہے اللہ کی مدد کے نہ آنے کا، یہ اعتراض کے طور پر ہے، اور یہ حرام ہے، یہ جرأت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھلی بغاوت ہے کہ ہم اللہ پہ اعتراض کریں، اللہ کو مورد نظام ٹھہرائیں مدد نہ آنے کی بنا پر۔ اور ایک سوال آدمی کب کرتا ہے بطور احتساب کے، کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے اپنے نفس کا، اور سوال کرے کہ اللہ کی مدد آخر کیوں نہیں آ رہی، آخر کیا کمیاں ہمارے اندر ہیں۔ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، چاہے وہ انفرادی طور پر ہو، فیملی کے تعلق سے ہو، اجتماعی طور پر ہو، معاشرتی اور ملی طور پر ہو، ہم احتساب اپنا کریں کہ کیوں نہیں آ رہی، پھر اس کے اسباب کو ڈھونڈیں، اس کو درست کریں، پھر اللہ سے امید کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ فرمایا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر یہ فرض واجب ہے، لازم ہے، ہم نے اوپر یہ چیز لازم کر لی ہے، اس چیز کو مسلمانوں کی مدد کو ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مسلمانوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دفاع کرتا ہے دشمنوں کی جانب سے، خود ان کا دفاع کرتا ہے، ان کا ڈیفینڈ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ہر جگہ مار کھا رہے ہیں اور اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ تو مدد آنے کی جو بنیادی شرط اللہ رب العزت نے کیا فرمائی کہ جو لوگ ایمان لائے، جو مومنین ہیں، ایک تو ایمان لانا سیدھا سیدھا یہ ہے کہ ہم نے کفر شرک کو چھوڑ دیا، بت پرستی کو چھوڑ دیا، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، ایمان لے آئے، مسلمان بن گئے، تو کیا بس اتنا ہی کافی ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی قبولیت کے لیے اللہ رب العزت کے نزدیک جو ایمان مقبول ہے، کہ جس کی بنا پر ہم اللہ کے نزدیک اس کے محبوب بندے بن سکتے ہیں، کہ جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہماری مدد کرے گا، تو اللہ نے کچھ شرطیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک بہت چھوٹی چیز ہے، بنیادی شرط یہ ہے قرآن کریم میں، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ، کہ یہ جو مسلمان ہیں یقین اگر یہ کس طریقے سے ایمان لے کر کے آئے، صحابہ کرام کی طرح ایمان لے کر کے آئے، تب جا کر کے ہدایت یافتہ ہوں گے۔ صحابہ کرام جو ایمان لے کر کے آئے، انہوں نے ایمان کے جو بھی تقاضے تھے ان کو پورا کیا۔ ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ذرہ برابر تیار ہیں۔ پہلی بات تو ہم مسلمانوں کی آج کے زمانے میں یہ صورتحال ہے
کہ کلمہ پڑھنے والے جو ہم مسلمان ہیں ان میں کی اکثریت تو توحید کا اقرار کرنے کے باوجود توحید ہی کی منکر ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ توحید کیا ہے. وہ شرک کو توحید سمجھتی ہے اور بدعت کو سنت سمجھتی ہے، سنتوں کو بدعت سمجھتی ہے. اگر کوئی سمجھائے کہ اللہ کے بندے یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، تو وہ پلٹ کر کے یہی جواب دیتا ہے کہ تم ہی ایک جانتے ہو، تمہیں یہ خبر ہے، یہ سارے جتنے لوگ ہیں سب بے وقوف ہیں، پاگل ہیں. اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات پیش کی جاتی ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تدبر نہیں کرتا، اپنے عقل کو ذرا برابر بھی استعمال نہیں کرتا، ہٹ دھرمی کا شکار ہے. دعا غیر اللہ سے کی جاتی ہے، ذبح عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے. آج جمعے کے خطبے کے اندر ٹاپک مولانا کا تھا دعا ہی کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے. دعا جو ہے راس العبادت، دعا کس سے کی جائے گی؟ اللہ سے کی جائے گی. دعا انسان غیر اللہ سے کر رہا ہے، فوت شدہ افراد سے کر رہا ہے، قبروں میں مدفون لوگوں سے کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے. ذبح اللہ کے لیے ذبیحہ دینا ہے. مختلف بزرگوں اور پیروں کے نام کے ذبیحے دیے جا رہے ہیں، برپیر کے نام سے کچھ مرغے ذبح کیے جا رہے ہیں، اور مختلف جگہوں پہ کیا کیا ہے. دعا ہے، ذبح ہے، نظر ہے، طواف ہے، خوف ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں عبادت ہیں. بندہ ان میں شرک کر رہا ہے کلمہ پڑھ کے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ. تم میں سے اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک بن گئے. تو پہلی بات تو ہم مکمل طور پر ایمان لائے نہیں، اور شروع ایمان لے آئے. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی کہ شرک اکبر نہیں کر رہے. دعا کرتے ہیں تو اللہ سے کرتے ہیں، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں، کسی کے آستانے اور در پہ اپنا سر نہیں جھکاتے. لیکن پھر بھی ان لوگوں نے شرک اکبر سے اگر اپنے آپ کو بچایا ہے تو شرک اصغر سے اپنے آپ کو نہیں بچایا. اس کو بھی آج جمعے کو خطبے میں بتایا. شرک اصغر کے ہم شکار ہیں، اور اس میں بتایا آپ کو کہ بتایا گیا جمعے کے خطبے میں کہ سب سے بنیادی جو شرک اصغر میں ہے وہ ریاکاری ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں شرک اصغر کے. ریاکاری کا دائرہ بڑا وسیع ہے. شرک اصغر میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے احکام کو جانتے بوجھتے، اللہ کے فرامین کو جانتے بوجھتے دنیاوی مفاد کے پیش نظر اس کو انجام نہ دے. ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، لیکن اس کے باوجود ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ شادی بیاہ کے اندر میں یہ رسم و رواج بہت سارے ایسے ہیں جو ہم کو شرک اور کفر اور بدعت تک لے کے جاتے ہیں، لیکن ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. ہم کو معلوم ہے کہ سود کھانا حرام ہے. یہ نہیں کہ سود کی حلت کے ہم قائل ہیں، سود کو حلال قرار دے رہے ہیں، نہیں. ہم کو معلوم ہے کہ سود حرام ہے، لیکن پھر بھی سود کھا رہے ہیں. جھوٹ بولنا حرام ہے، پھر بھی دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے ہم جھوٹ دھڑا دھڑ بول رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے، یہ ممنوع چیزیں ہیں. یہ نہیں کہ ہم اس کو حلال جان رہے ہیں، لیکن ہم تمام چیزیں کرتے چلے جا رہے ہیں. کوئی کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، کوئی کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اور مسلسل گناہ کیا جا رہا ہے. تو یہ شرک اصغر میں داخل ہے. تو ہم نے اللہ کے حکم کو چھوڑا بندوں سے ڈر کر، اللہ کے حکم کو چھوڑا بندوں سے ڈر کر کے. گویا کہ ہم اگر توحید کے ماننے والے ہیں بھی تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم سنت کے طریقے پر صرف نماز پڑھ لیں، سنت کے طریقے پر ہم اپنی داڑھیوں کو بڑھا لیں تو بس کیا یہی اتنا ہی دین ہے؟ اور دیگر جتنے بھی ہمارے معاشی مسائل ہیں اس میں ہم اللہ کے دین کو چھوڑے ہوئے ہیں. اس لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ نبی آپ نے نہیں دیکھا فرائض من اتخذ الہ ہوا، کہ جنہوں نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. اپنے خواہشات نفس کو معبود بنا رکھنا پوری زندگی صبح سے لے کر کے شام تک ہم کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، بہت سارے رسم و رواج ہیں، تو ہم کو لگتا ہے کہ یہاں پہ اگر ہم عمل کریں گے شریعت پہ تو دنیا میں ہم کو تھوڑی پریشانی ہوگی، ہم اس حصے کو ترک کر دیں گے. اور یہاں پر
ہمیں شریعت پر عمل کرنے میں کوئی خاص پریشانی نہیں ہے تو ہم اس کو ڈٹ کر کے اچھے سے قاعدے سے عمل کرتے ہیں، یعنی پک اور چوز، یعنی اپنے اعتبار سے ہم منتخب کرتے ہیں کہ اللہ کے یہی احکام ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے، اس میں عمل کرنے کا جو ٹینشن ہوگا اس پر عمل کرنے کا چلے گا۔ یہ ہم نے اپنے اعتبار سے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے میرے بھائی، تو کہیں نہ کہیں ہم بھی شرک اصغر کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی مدد کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے مخلص بندے بنیں، اور اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم پہچانیں کہ اللہ کے حقوق کیا ہیں، اللہ رب العزت کے حدود کیا ہیں۔ دو بنیادی چیزیں ہیں، حقوق اللہ اور حدود اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا ہے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بندوں کو احکام دیے ہیں قرآن میں کئی جگہوں پر فرمایا یہ اللہ کے حدود ہیں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے اللہ کے حدود کو چھوڑ دیا، اس سے آگے بڑھ گیا، تجاوز کی، تو گویا کہ اس نے اپنی نفس کے اوپر ظلم کیا۔ تو اللہ کے حدود کیا ہیں اور اللہ کے حقوق کیا ہیں اسے ہمیں جاننا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے۔ جن لوگوں پر اللہ کی مدد اس طریقے سے آسمانوں سے نازل ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے فرشتوں تک کو نازل کر دیا، اور بعض کے ادوار میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے حالات کو بدلنے کے لیے ایسی صورتحال پیدا کی کہ بالکل تاریخ کا دھارا ہی، تاریخ کا جو رخ ہے جو اس کا دھارا ہے وہ مڑ گیا، اور آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کو جو پلٹ دیا، کیوں؟ اسی لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کے حدود کی پاسداری کی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو جاننا بھی نہیں چاہتے، سیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے چھوٹا موٹا، چاہے وہ عطر بیچے، کھجور بیچے، چاہے چپل بیچے، کپڑا بیچے، چاہے کسی بھی قسم کا کاروبار کرے، کبھی وہ آیا مسجد کے امام کے پاس تنقید کرنے کے لیے ہے کہ ہمارا کام یہ رہ گیا ہے کہ ہم علماء کرام کی نکتہ چینی کریں، ان کے خامیوں کو عیب کو ڈھونڈے۔ ظاہر سی بات ہے خامیاں عیب ہوں گے ہی ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کون معصوم نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم عالم دین سے استفادہ نہیں کرتے کہ مولانا صاحب ہم یہ بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، ہمارے یہ معاملات ہیں، میرا دل کھٹک رہا ہے، آپ بتائیے کہ شریعت کی روشنی میں کیا حلال ہے کیا حرام ہے، میرا یہ طرز عمل کیا ٹھیک ہے، وہ جاننا بھی نہیں چاہتا، اور جس کے بارے میں جانکاری اس پر عمل بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ رب العزت کے حدود کی وہ پامالی کر رہا ہے، تو جو قوم اللہ کے حدود کی پامالی کرے اور اللہ کے حقوق کو نہ پہچانے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو مدد کا ہے ایسی قوم سے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ حقوق ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا، صحیحین اور دیگر کتب سنن کے اندر روایت موجود ہے، صحیح روایت، کہ کیا تم جانتے ہو هل تدری ما حق اللہ علی العباد، یا بعض روایت میں ہے کہ ما حق اللہ فی عبادہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے، وما حق العباد اللہ، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، جو اللہ نے اپنے بندوں پر واجب کیا ہے وہ کیا ہے، کیا تم جانتے ہو؟ اور پھر دوسری چیز کیا پوچھی، اور بندوں کا حق جو اللہ نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، بندوں کا وہ حق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر واجب کیا ہے، اللہ نے خود واجب کیا ہے اپنے اوپر کہ بندوں کا یہ حق ہے میرے اوپر۔ تو پہلی چیز کیا بتائی کہ حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، وہ یہ کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے، ان یعبدوہ، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ، کہ وہ اسی کی عبادت کرے، ولا یشرکوا بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ اللہ کا بنیادی حق ہے۔ آج پوری امت اس کی اکثریت اور خاص طور پر ہم جس ملک، جس قصبے، جس خطے، جس برصغیر کے علاقے میں رہتے ہیں، ہمارے علاقے کے اندر بہت جگہ اللہ رب العزت کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت ہماری کیوں کر مدد کرے؟ ہمارا اور گلہ شکوہ کرنا بالکل غلط ہے، بلکہ جو صحیح حدیث میں مذکور ہے کہ یہ جو دنیا ہے اگر اس کی حیثیت اللہ رب العزت کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کفار و مشرکین کو کھلا پلا رہا ہے، وہ بھی کھلا پلا رہا ہے، کوئی اسپیشل ہمارے ساتھ ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا ہے۔ یہی سمجھا جائے گا اگر ہم
اللہ رب العزت کے حدود اور اس کے حقوق کا اگر خیال نہ کرے، اور پھر بندے کا حق جو اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لازم کیا ہے، اپنے اوپر واجب کیا ہے اپنی جانب سے، وہ یہ کہ جب بندے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہ کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو عذاب نہ دے۔ ہم شرک کر رہے ہیں، نہ اللہ کا حق پورا کر رہے ہیں، تو پھر اللہ نے جو اپنے اوپر ہمارا حق لازم کیا ہے تو تالی تو دونوں ہاتھ سے بچتی ہے نا، دنیاوی اصول ہے، ہم اللہ کا حق ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو چیز اپنے اوپر واجب کی ہے، جو ذمہ لیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، صحیح الجامع میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا، اور بھی متعدد کتب کے اندر میں اس طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا کہ اے غلام، اے بچے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند کلمات کی تعلیم دے رہا ہوں، سکھا رہا ہوں۔ تو پہلی چیز آپ نے کیا سکھائی تھی؟ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم کیا حفاظت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو مستغنی ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی حفاظت اور اس کی سیکورٹی کی ضرورت ہے کیا؟ نہیں۔ اللہ کی حفاظت کا کیا مطلب؟ اللہ کی تو حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے جو ہے کام ہیں، جو فرامین ہیں، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، تم اس کا پاس و خیال رکھنا، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے حتی المقدور اس کو بجا لانا، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں روکا ہے کہ ان کاموں کو نہ کرنا، ان سے تم بچ گئے، تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ دیگر چیزوں کو تو چھوڑ دیجئے، کلمہ توحید کے اقرار کے بعد سب سے بنیادی چیز کیا ہے میرے بھائی؟ نماز پڑھنا۔ یہیں پر جمعہ کی نماز بھی، ہر نماز میں کس قدر بھیڑ ہوتی ہے کہ بھائی اور نیچے لوگ تاخیر سے آتے ہیں تو جگہ نہیں پاتے۔ اب جو آدمی سب سے پہلے آئے اس کو یہ ثواب، اس کے بعد آئے تو اس کو یہ ثواب، اس کے بعد آئے تو اس کو یہ ثواب، اور جب امام ممبر پر کھڑا ہو جائے خطبہ دینے لگے تو فرشتے بھی رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے لگتے ہیں۔ پھر وہ اگر دنیاوی اعتبار سے سمجھے تو وہ کلاس میں ایبسینٹ ہو جاتا ہے، غیر حاضر ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ ٹیچر پڑھاتے ہیں، رجسٹر روزانہ صبح میں کھولتے ہیں، بچے ہیں کلاس کے اندر 40 50 60، ایک کلاس میں 60 70 بچے حاضری لیتے ہیں، نام پکارتے ہیں، جس بچے نے حاضری دی ٹھیک، اور جب حاضری کی رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں پھر کتاب کھول لیتے ہیں پڑھانے کے لیے، تو پھر اس کے بعد جو طالب علم آتا ہے کلاس کے اندر میں وہ حاضر تو ہوتا ہے، پڑھتا ہے، لیکن رجسٹر میں کیا ہوتا ہے؟ غیر حاضر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے موقع پہ جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آئے وہ غیر حاضر ہو گیا، کوئی سبب، کوئی عذر، کوئی علت، کبھی کوئی پریشانی ہو جائے الگ بات ہے، لیکن ہمارا معمول ہے امام جب ممبر پر کھڑا ہوتا ہے تو بس وہ شاید کچھ لوگ گنے چنے ہوتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے لوگ آتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو ثواب کی شاید کی ضرورت نہیں ہے، کیا ہوگا ثواب میں؟ ان کو لگتا ہے کہ ابھی میری دکان کھلی ہے، 4 کسٹمر کو اگر میں نپٹا دوں گا، 4 پیسے مزید کما لوں گا، وہ میرے لیے زیادہ ضروری ہے کہ جاؤں گا مولوی صاحب کا خطبہ سننے کے لیے اذان سے، خطبے سے پہلے۔ اب جو ملے گا کیا پتہ قیامت کے دن ملے گا نہیں ملے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا خیال ہوگا، لیکن دیکھ کے تو ایسے ہی لگتا ہے روزمرہ کے معاملات کو، کہ ہم کو یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ مسجد میں جو آدمی آئے خطبہ کے شروع ہونے سے پہلے جس قدر پہلے آئے بعد میں آئے اس قدر اس کو ایسے ثواب ملے گا، شاید تو اس کو یقین نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے طرز عمل سے ہی تو ثابت کر رہا ہے کہ ہر جمعہ میں ایسے ہی آ رہا ہے، اور مزید یہ کہ صرف جمعہ ہی کی نماز پڑھتا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہمارے لیے بہت ہی بری چیز ہے، ہم پڑھنا نہیں چاہتے، بہت گناہ گزرتا ہے۔ مسجد میں تو آنا دور کی بات، اگر کوئی نمازی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ جاڑے کا موسم ہے گھر میں پڑھ لیں۔ آپ کو یاد ہے نا حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ نابینا صحابی تھے، وہ آتے ہیں یا رسول اللہ میں بوڑھا آدمی ہوں، کبیر ضریر نابینا ہوں، شاسع الدار، گھر بہت دور ہے، لیس لی قائد یقودنی، اسی طرح کے الفاظ ہیں نا، یلاومنی لیس لی قائد، کہ میرے پاس کوئی ایسا آدمی نہیں ہے مناسب جو مجھے مسجد تک پہنچا دے۔ بعض روایت کے اندر میں ہے کہ رات بھی تاریک ہوتی ہے
اور میرے راستے کے اندر میں کیچڑ وغیرہ ہے، یہ بھی درست روایت کے اندر یہ بھی تذکرہ ہے، یعنی اتنی ساری پریشانی۔ اس کا پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول حل تجدوا لی، کیا آپ میرے لیے پاتے ہیں اس معاملے کے اندر میں کوئی رخصت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حل تسمعون النداء، کیا تم اذان سنتے ہو؟ ہاں۔ تو کہا میں تمہارے لیے پھر کوئی رخصت نہیں پاتا تم کو مسجد میں آنے۔ ہم کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اور رات کی تاریکی ایسی نہیں ہے کہ شہروں کے اندر میں لائٹ نہ ہو، موبائل ہمارے پاس ہے، اللہ نے کوئی ایسی مزید بیماری بھی ہم کو نہیں دی ہے، پھر بھی ہم مسجد میں نہیں آتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی جو بنیادی صفت بتائی ہے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ مسجدوں کے اندر میں موجود ہے ہماری حاضری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں مبتلا تھے 12 یا 13 دن، تو کچھ دن نماز پڑھاتے رہے، جب زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تو آپ بستر پہ پڑ گئے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹا کر کے دیکھا تو دیکھا کہ صحابہ سب لگائیں کہ نماز پڑھنا ہے، اور چونکہ آپ کا جو حجرہ تھا وہ ایسے ہی مسجد کا جو پیش امام کا جو مصلی ہوتا ہے اس کے سامنے اما عائشہ کا حجرہ تھا، آپ نے ادھر سے دیکھا، صحابہ کو آہٹ لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول کا چہرہ ہمارے خوشی کے دمکنے لگا، بہت خوش ہوئے۔ کس بات پر خوش ہوئے جاتے ہیں کہ میں نے جس توحید کی دعوت دی ہے، 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ کی زندگی میں ہونے جا رہا ہے، 30 سال، میری 30 سال کی محنت کامیاب ہو گئی، میری یہ محنت کامیاب ہو گئی، لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب بولیے اللہ کے رسول مسجدوں میں جماعت سے نماز پڑھتے ہوئے دل کے کس قدر خوش ہو رہے ہیں۔ ایک دن آپ کی طبیعت کسی قدر بہتر ہوئی، آپ کو افاقہ ہوا، بخاری وغیرہ کے اندر الفاظ جو ہیں اس کا مفہوم یہی کہ آپ 2 آدمیوں کے سہارے گھسٹتے ہوئے، یعنی جو آپ کے قدم مبارک تھے نا وریجنا ہوتا خطان فلر، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ کے قدم زمین کے اوپر جیسے کوئی آدمی پیر اٹھاتا ہے پوری طرح نہیں اٹھا پاتا، اور وہ چونکہ ماربل اور پکی زمین پہ تھی، کچا فرش تھا، تو آپ جو چل رہے تھے تو آپ کے پیر گھسٹ رہے تھے، پوری طرح اٹھ نہیں پا رہے تھے بیماری کی وجہ سے، 2 آدمی کا سہارا لیے ہوئے، تو حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ آپ کے دونوں پیر سے زمین پہ ایک لکیر بنتی چلی جا رہی تھی۔ اس عالم میں بھی آپ آئے، اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے بغل میں بیٹھے، آپ اس قدر نماز کی فکر کر رہے تھے۔ جب آپ کی روح پرواز کی، جب آپ دنیا سے جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کانا آخر کلماتہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری کلمات تھے وہ کیا تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت تمہارے غلام انہوں نے دیا ہے ان کا حق ادا کرو اور نماز پڑھو۔ تو آپ زندگی بھر نماز کی تبلیغ کرتے رہے، اور آخری وقت میں بھی اپنے صحابہ کو نماز ہی کی تلقین کر رہے ہیں، اور ہماری زندگی سے نماز ہی غائب ہے۔ اب آپ بتائیں کہ جس کی زندگی سے نماز غائب ہو سکتا ہے، اور دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ بڑے پابند نمازی ہیں، لیکن کتنے پرسنٹیج میں دیکھا جائے تو شاید وہ 1% بھی نہیں بنیں گے۔ لیکن آپ کے اسی علاقے میں جتنی آبادی ہے، اس شہر کے اندر میں ہے، اس کا پرسنٹیج کا 1% بھی جماعت سے نماز پڑھنے والی نہیں ہے، نماز ہی نہیں پڑھتی، جماعت سے پڑھتی۔ تو اب کیا ہم اللہ رب العزت کی مدد کے متوقع رہیں اور اپنے ان برے کرتوت کو نہ چھوڑیں، اور گلہ اور شکوہ سارا اللہ سے کریں، اور ساری کی ساری چیزیں ہم کہہ دیں کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، میرے بھائی ہم اپنے آپ کو پہلے سدھاریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ اللہ نے بنیادی چیز بتائی نہیں کہ تم اس سیاسی پارٹی کو ووٹ دے گے، یہ اقتدار میں آ جائے گا تو تم کو عزت مل جائے گی، یہ اقتدار میں آ جائے گا تو تم کو ذلت ملے گی، اور تم کو جو ہے فلاں کو جتانا چاہیے تھا لیکن فلانا جیت گیا، اور ہماری جو ہم نے جو وہ کیا کہتے ہیں کہ ووٹنگ کی ہے یا جو کچھ بھی کیا ہے تو وہ چوری ہو گیا کہ کیا ہو گیا، واللہ عالم نہ جانے کیا ہوا نہیں ہوا، اسی کے پیچھے پڑے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں کہ نہیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو فلاں جو ہے وہ برسر اقتدار آ جاتا تو ہماری حالت سدھر جاتی۔ یہ ناپائیدار ذرائع ہیں، یہ ناپائیدار بنیادیں ہیں جن کے اوپر ہم تکیہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا، ٹھیک ہے وہ دنیاوی معاملہ ہے، اس میں آپ غور و فکر کریں کون آپ کے لیے بہتر ہے کون آپ کے لیے بہتر نہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، آپ سوچیں، لیکن یہی سمجھنا کہ یہی وہ بنیادی چیز ہے جس کی بنا پر ہمیں عزت ملے گی یا نہیں تو ذلت مل جائے گی، نہیں میرے بھائی، اللہ رب العزت نے تو کہا کہ اتنا دماغ مت لگاؤ،
کون کس چیز کا وعدہ کر رہا ہے کہ ہم یہ دے دیں گے، بزنس دے دیں گے، فلاں چیز فری کر دیں گے، یہ کر دیں گے. مسلمان وہ بجلی فری ہو جائے گی تو نوکری مل جائے گی تو یہ ہو جائے گی. یہ چیزیں ہمارے سوچنے کی نہیں ہے. وہ ہوگا ٹھیک ہے، ملے گا، ہم بھی اس ملک کے شہری ہیں، ہمیں بھی فائدہ حاصل ہوگا، لیکن حالات کی درستگی کے لیے ان چیزوں کو بنیاد بنانا، اسی پہ اپنی پوری انرجی لگانا اور دماغ لگانا، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کیا ہوا نہیں ہوا. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک چیز کہتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے نیک بندے بنو، اللہ نے جن چیزوں سے رکنے کو کہا ہے رک جاؤ، جن کاموں سے رکنے کو حکم دیا اس کو کرو، يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ان پریشانیوں سے نکلنے کے راستے بنا دے گا. تم کیسے بنے گا؟ اللہ کا وعدہ ہے نا. اللہ تو غلط نہیں بولتا، اللہ جھوٹ نہیں بولتا. اللہ سے بڑھ کر کے کس کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے؟ بس ہم کو کچھ کرنا ہی نہیں، آپ بند کر کے اللہ کے وعدے پہ یقین کر لینا ہے، اللہ کے احکام پہ اپنی طاقت بھر جس قدر ہو سکتا ہے عمل کریں. پھر اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کو بدل دے گا، رخ بدل جائیں گے. وہ جن کو ہم شاید کہ اپنا دشمن سمجھ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے دوست بن جائیں. انہیں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حالات کو، ہمارے حالات کو بہتر کر دے، انہیں کے دل کو پلٹ دے. اللہ تو مصرف القلوب ہے نا. ہم دعا کرتے ہیں نا، یا مصرف القلوب صرف قلبی علاقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و بندوں کے جو قلوب ہیں اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان، اللہ الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی طاعت کی طرف مائل کر دے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ہمارے قلب کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. اور تو اللہ مقلب القلوب ہے، وہ کب کس کی حالت کو بدل دے، کب کس کے دل میں آپ کے لیے جو نفرتیں ہیں اس کو محبت سے بدل دے. آپ کہیں وہ بڑا سرکش ہے، بڑا ظالم ہے، مسلمانوں کو ایک آنکھ نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ تعالیٰ اسی سے آپ کی مدد کروا دے گا، اسی کے دل کو پلٹ دے گا. اللہ کا وعدہ ہے. لیکن جو بنیادی چیز ہے، اب جانے کا موسم ہے، فجر کی نماز میں بالکل ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر کے بھائی، اب تو لوگوں کے گھروں میں زیادہ تر وہ سہولیات موجود ہے کہ آپ کی گیس کے پر بھی پانی گرم کر لے نہ، اگر گیزر وغیرہ ہو. ہر آدمی کے گیس سے کھانا پک رہا ہے. میرے خیال سے نہیں ہوگا شاید اس پورے علاقے محلے کے اندر میں کہ کوئی خاتون جو ہے لکڑی کے اوپر کھانا پکا رہی ہو اپنے پکے مکانوں کے اندر. آپ کے لیے بڑی سہولیات ہے، لیکن پھر بھی ہم جاڑے کے دنوں میں اور حالت خستہ رہتی ہے، مسجدوں کی صفحے خالی، اور ہم صبح اٹھ کر کے چائے خانوں میں بیٹھ کر کے تبصرہ کریں، اخبارات میں آرٹیکل لکھیں، فیس بک اور سوشل میڈیا، ٹویٹر، انسٹاگرام پر اپنے جو ہے خیالات کا اظہار کریں، لائک کریں، شیئر کریں کہ بھائی اس نے بڑی اچھی بات کی. سب سے اچھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہی ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ. سب سے بہترین بات تو اللہ کی کتاب ہے، سب سے اچھی گفتگو، سب سے سچا کلام. تو لہذا مختصر گفتگو اور خلاصہ یہ کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات کی آج سے ہی پیروی کرنا شروع کریں اور اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں کہاں پر غلط ہیں، اور جس قدر ہو سکے دھیرے دھیرے ہم اپنی غلطیوں کو سدھاریں. جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے آپ کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، آپ پری ڈائبٹیز ہیں، آپ کا شوگر بارڈر پہ پہنچ چکا ہے. تو وہ آپ کیا کیجیے، چینی کم کھائیے. سامنے ہمارے حلوہ ہے، مٹھائیاں ہیں، کتنی کم کھائیں گے. چائے میں چینی کم کر دو، شوگر فری چائے پئیں گے. تو اب آپ دنیا کے اندر اپنے اس جسم کو بچانے کے لیے ڈاکٹر نے کہا پرہیز شروع کر دیا، کولیسٹرول بڑھ گیا، تیل مسالہ کم کر دو، ریڈ میٹ مت کھاؤ. ہم سارا پرہیز ایک دم قاعدے سے شروع کر دیتے ہیں. یہ والی دوا صبح میں کھانی ہے، دوپہر میں کھانی ہے، شام میں کھانی ہے، گرم پانی سے کھانا ہے، ٹھنڈا پانی سے کھانا ہے، ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں. یہاں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حالات کو درست کرنے کے لیے پرہیز بتا رہا ہے کہ تم ان پرہیزوں کو استعمال کرو. یہ چیزیں حرام ہیں ان کو چھوڑ دو، یہ حلال ہیں ان کو اختیار کرو، یہ اللہ کے حدود ہیں ان کا پاس و خیال رکھو، یہ اللہ کے حقوق ہیں ان کو تم ادا کرو. تو ہم اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم فوری فائدہ چاہتے ہیں. تو میرے بھائی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حقوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کا ہم پاس و یاد رکھیں. تو انشاءاللہ ہماری حالت ضرور بہتر ہوگی، اللہ کی مدد بھی بظاہر دکھے گی. اور ایک بہت بڑی چیز جو ہم آج کل اضطراب کا شکار ہے پوری امت، کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق جیسا رزلٹ چاہتے ہیں ویسا کسی بھی چیز میں، بزنس ہو، کاروبار ہو، حکومت ہو، ہماری مرضی کے مطابق رزلٹ نہیں آتا. کوشش کے باوجود ہم پریشان ہو جاتے ہیں. نہیں، ہمیں کیا کرنا ہے ایسے موقع پہ؟ صحابہ کا جو طریقہ ہے وہ کیا رہا ہے؟ صبر کرنا ہے. علامہ البانی نے صحیح الجامع میں ایک روایت ذکر کی ہے، اس کو متعدد کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو
مدد ہے اللہ کی، النصر مع الصبر، اللہ کی مدد کس کے ساتھ ملتی ہے؟ صبر کے ساتھ. والفرج مع الکرب، اور کشادگی سختی کے ساتھ ہے، پہلے سختی ہوتی ہے پھر کشادگی ہے. وَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور ہر تنگی کے ساتھ آسان. تو ہمیں صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا، صبر کرنا ہے. صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے. ہمیں اللہ کے جو احکام ہے اس پر لگے رہنا ہے، اس کے رسول کا جو حکم ہے اس پر عمل کرتے رہنا ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا ہے. نا امید نہیں ہونا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. نہ جانے ابھی مطلب کہ جو حالات ہیں بہت بہتر ہیں ان کے مقابلے میں. جب صحابہ کرام نے کہا تھا یا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کبھی گھبرا گئے؟ ارے ایک وقت تو ایسا تھا نا، بعض انبیاء کے ساتھ ایسا بھی ہوا، بعض قوموں کے ساتھ، کہ صرف کلمے کی گواہی دینے کی بنیاد پر لوہے کی کنگھی سے جسم سے گوشت نوچ دی جائے. اصحاب الاخدود کا واقعہ دیکھیے، گڑھا کھود کر ڈائریکٹ آگ میں ڈال کے زندہ جلا دیا. کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر، اس کو بھی جمعہ کا خطبہ ماشاء اللہ جانے تھا، مولانا صاحب نے کیا بیان کیا. بلال اور نہ جانے صحابہ کرام کس قدر اذیتوں سے آزمائے گئے، صرف عہد کا نعرہ لگاتے تھے اللہ کو، ان کو شرک پر مجبور کیا گیا. اللہ نہ کرے کہ وہ صورتحال آئے، کیونکہ انسان کو آزمائشوں کی دعا نہیں کرنی چاہیے، ہے نا، کیونکہ ہر آدمی آزمائش کو جھیل پائے گا کہ نہیں پتا. لیکن اللہ نہ کرے کہ وہ صورتحال آئے، لیکن ہمیں اس صورتحال کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. اور جو لوگ اس کرب، اس اذیت و مصیبت میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی ایمان پہ ثابت قدم رہتے ہیں، تب حالات پلٹے کھاتے ہیں، ہوا کا رخ بدلتا ہے، اللہ کی مدد آتی ہے. لیکن ہم تو آرام سے 3 وقت کا قاعدے سے کھانا کھا رہے ہیں، اپنے کمروں میں سو رہے ہیں، سر کے اوپر چھت موجود ہے، نرم گرم سب کے پاس فیسلٹی موجود ہے، کم و بیش روپیے پیسے موجود ہیں، زندگی آرام سے گزر رہی ہے. کسی بہت آرام سے، کسی کے درمیانے میں، کسی کے نیچے میں، لیکن ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر کوئی پکڑ کر کے ہمارے جسموں کے اوپر گرم سل نہیں رکھنا، ہمارے جسموں سے گوشت نہیں نوچا جا رہا، بلکہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہاں کا قانون، وہاں کا ضابطہ، وہاں کی حکومت، وہاں کی عدالت ہم کو ہمارے مذہب پر مکمل طور پر عمل کرنے کا اختیار دیتی ہے. اب کیا چاہیے؟ اس کے باوجود ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیا اس وقت کہ جب ہم سے عمل کرنے کا اختیار بھی چھین لیا جائے گا؟ ہم مسجدوں کو ترک کرتے ہیں. ابھی بہت دن نہیں ہوئے گزرے ہوئے جب کورونا چل رہا تھا، مسجد جو نماز نہیں بھی پڑھتا تھا وہ بھی مسجد جانے کے لیے تڑپتا تھا کہ مسجد کب کھلے کہ میں جاؤں. یہ اس کے ایمان کی حرارت تھی. تو آپ نے دیکھ لیا کہ ایک ایسی وبا چلی، ایک ایسی بیماری چلی کہ مسجدیں بھی ہم جا سکتے ہیں صحیح سلامت، لیکن جا نہیں سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے لیے پوری چھوٹ ہے. اس کا فائدہ اٹھائیں، دین پر مکمل عمل کریں، انشاءاللہ حالات بھی بہتر ہوں گے. صرف ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ اللہ مصرف القلوب ہے. ہم جسے دشمن سمجھتے ہیں، دشمن سمجھے بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے دل میں ہمارے لیے محبت ڈال دے گا. کوئی بعید نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکام و فرامین پر عمل کریں. بنیادی چیز اللہ کے حقوق کی پاسداری کریں، اللہ کے حدود کی پاسداری کریں، صبر کریں، مسجدوں کو ہم آباد کریں اور ثابت کریں کہ ہاں واقعی میں ہم سچے مسلمان ہیں. اخلاص کے ساتھ توحید کے تقاضوں کو پورا کریں تو انشاءاللہ حالات بدلیں گے. انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے، اللہ رب العزت کے احکام و فرامین کے اوپر حق المقدور عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے.